ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، The One Thing، پارٹ 5، بیک وقت ایک سے زیادہ کام کرنا۔ بیک وقت دو کاموں کی انجام دہی سے مراد ہے کہ دونوں میں سے کوئی کام بھی انجام نہ دینا۔ پیلیولیس سائرس۔ لہٰذا اگر ایک اہم ترین کام سے مراد اہم ترین کام ہی ہے تو پھر آپ کیوں اسی وقت کوئی دوسرا کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ سن 2009 میں موسم گرما میں کلیفرڈ ناس نے اس سوال کا جواب دیا۔ اس کا مشن یہ تھا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ بیک وقت کئی کام انجام دینے والے افراد کو کس خوبی سے کئی کام بیک وقت سر انجام دیتے ہیں۔ سینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ناس نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ وہ بیک وقت بے شمار کاموں کی انجام دہی کے خوف میں مبتلا تھا اور خود کو ایک بیچارہ سمجھتا تھا۔ اس لیے اس اور محققین کی ایک جماعت نے 262 طلباء کو ایک سوال نامہ دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ بیک وقت کئی کام انجام دینے پہ کس قدر زیادہ مجبور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس آزمائش کو دو اقسام میں بانٹ دیا کہ جو طلباء کم از کم بیک وقت کئی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ طلباء جو زیادہ سے زیادہ بیک وقت کئی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس مفروضے کے ساتھ آغاز کیا کہ زیادہ سے زیادہ بیک وقت کام میں مصروف طلباء زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ان کی سوچ غلط تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں کچھ پوشیدہ صلاحیت موجود تھی، ناس نے کہا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ بیک وقت زیادہ کام کرنے والے طلباء غیر متعلقہ کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ہر لحاظ سے وہ بہترین کارکردگی کے حامل تھے، اگرچہ انہوں نے خود اور دنیا کو قائل کر لیا تھا کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ صلاحیت کے مالک تھے، لیکن انہیں محض ایک مسئلہ درپیش تھا۔ ناس کے کہنے کے مطابق بیک وقت کئی کاموں میں مصروف طلباء ہر معاملے میں نالائق تھے۔ بیک وقت کئی کاموں کی انجام دہی کا تصور ہی غلط ہے۔ یہ جھوٹ ہے کیونکہ تقریباً ہر شخص اسے انجام دینے کی ایک غیر مؤثر چیز کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے۔ یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگ عملی طور پر سوچتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ ایک ایسی چیز ہے جسے انہیں انجام دینا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو انجام دینا چاہیے۔ ہم نہ صرف اس کام کی انجام دہی کے متعلق سوچتے ہیں بلکہ ہم اسے بہتر کرنے کے متعلق بھی سنتے ہیں۔ 6 ملین سے زائد ویب پیج یہ جوابات مہیا کرتے ہیں کہ ایک مخصوص کام کیسے انجام دیا جائے، اور پیشہ ورانہ رہنمائی مہیا کرنے والی ویب سائٹس کی طرف سے بیک وقت بہت سے کام انجام دینے والوں کی فہرست میں اس عمل کو ملازمین کی ایک صلاحیت اور مہارت قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مجوزہ مہارت پر فخر محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے اسے ایک طرز زندگی کے طور پر اختیار کر لیا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک طرز جھوٹ ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ بیک وقت کئی کام کی انجام دہی میں مصروف لوگ نہ تو باصلاحیت اور نہ ہی مؤثر ہوتے ہیں۔ نتائج کے اعتبار سے یہ عمل آپ کو ہر بار ناکامی سے دوچار کرے گا۔ بیک وقت کئی کام کرنے کا مطلب ہے کہ بیک وقت ایک سے زیادہ کاموں کو خراب کیا جائے۔ سٹیو اوزل۔ جب آپ بیک وقت ایک سے زیادہ کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو آپ یہ کام درست طور پر انجام نہیں دے سکتے یا پھر یہ کام درست طور پر انجام پا نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی خاطر بیک وقت ایک سے زیادہ کام انجام دیے جائیں، آپ ہر طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سٹیو اوزل نے کہا، بیک وقت کئی کام کرنے کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ کاموں کو خراب کیا جائے۔ غیر متوازن اور بے چین ذہن۔ بیک وقت ایک سے زیادہ کام انجام دینے کے تصور کے متعلق سن 1970 ہی کی دہائی سے ماہرین نفسیات جائزہ لے رہے ہیں، لیکن بیک وقت کئی کاموں کی انجام دہی ملٹی ٹاسکنگ کی اصطلاح 1960 کی دہائی تک ہی سامنے آ سکی، جسے افراد کے لیے نہیں بلکہ کمپیوٹرز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے 10 میگا ہرٹز ذہن کو اس قدر تیزی سے الجھا دیتے تھے کہ کمپیوٹر پر بیک وقت کئی کام تیزی سے انجام دینے صلاحیت کو بیان کرنے کے لیے ایک مکمل نیا لفظ درکار تھا۔ اس سے پہلے شاید انہوں نے بہتر فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ بیک وقت کئی کام انجام دینے کی کوشش کا تصور ہمیشہ سے ہی غلط اور دھوکے پر مبنی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ ان بہت سے کاموں پر مشتمل ہے
جو ایک کے بعد دیگرے ایک ہی ذریعے CPU کے ذریعے انجام پاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ تصور مان پڑ گیا اور بیک وقت ایک ہی ذریعے یعنی ایک فرد کی طرف سے کئی کاموں کی انجام دہی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ عمل متعلقہ اصطلاح کی نہایت ہی ہوشیاری سے وضاحت کرنے پر مشتمل تھا، جو انتہائی گمراہ کن ہے، کیونکہ کمپیوٹر بھی ایک وقت میں ایک ہی کام انجام دے سکتے ہیں۔ جب ان کمپیوٹروں کے ذریعے بہت سے کام لیے جاتے ہیں، وہ ایک کام روک کر دوسرا کام شروع کرتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے دونوں کام مکمل کرتے ہیں۔ وہ رفتار جس پر کمپیوٹر بہت سے کام کرتے ہیں، یہ مغالطہ پیدا کرتی ہے کہ ہر چیز ایک ہی وقت رونما ہوتی ہے۔ اس لیے انسان اور کمپیوٹر کے درمیان تقابل الجھن کا باعث ہو سکتا ہے۔ در حقیقت لوگ ایک ہی وقت میں 2 یا اس سے زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں، کہ جس طرح ایک کمپیوٹر کی مانند ایک شخص چلتے ہوئے باتیں بھی کر سکتا ہے یا پھر چنگم چباتے ہوئے کتاب پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ہم بیک وقت کئی ایک چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے۔ ہماری توجہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ اصطلاح کمپیوٹر کے لیے تو درست ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے سنگین مسائل کی حامل ہے۔ ایک ہی ہوائی رن وے پر بیک وقت 2 ہوائی جہاز اتارنے کی کوشش ہو سکتی ہے، ایک مریض کو غلط دوا دی جا سکتی ہے، نہانے کے ٹب میں ایک ننھے بچے کو بھولا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے سانحے اور المیے ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو بیک وقت بہت سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام کو بھول جاتے ہیں جو انہیں در حقیقت کرنا چاہیے۔ یہ امر بلا شبہ حیرت انگیز ہے، لیکن بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ جدید انسان کا تصور ایک ایسے فرد میں ڈھل چکا ہے جو بیک وقت ایک سے زیادہ کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں، اس لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں بیک وقت بہت سے کاموں میں مصروف ہونا چاہیے۔ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ موسیقی سنتے یا ٹی وی دیکھتے ہیں، بڑے فون پر گفتگو کرتے ہوئے باتیں کرتے، میک اپ کرتے، حتیٰ کہ داڑھی بناتے ہیں، ایک کمرے میں موجود ہوتے ہوئے دوسرے کمرے میں موجود کسی شخص سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتے ہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطلوبہ کام انجام دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے دستیاب وقت میں بھی بیک وقت بہت سے کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے مطلوبہ کاموں کی انجام دہی کی کوشش میں بیک وقت 2 یا 2 سے زیادہ کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی کام باقی رہ جاتا ہے۔ آج کی دنیا کا جدید دفتر بیک وقت بہت سے کاموں کی انجام دہی کا بہترین مرکز ہوتا ہے۔ جب آپ انتہائی مستعدی سے ایک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ملحقہ کمرے میں کوئی کھانسی کے دور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آپ سے دوا طلب کرتا ہے۔ دفتر میں مشینی طور پر آنے والے پیغامات کا شور مسلسل آپ کی سمع خراشی کرتا رہتا ہے۔ آپ ہر وقت ای میل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا آپ کی نظروں کو مصروف رکھنے کی مسلسل کوشش میں ہوتا ہے اور آپ کا سیل فون بار بار بجتا رہتا ہے۔ لوگوں کے استفسار کے جوابات دیتے دیتے آپ کی میز پر نامکمل کاموں کا انبار لگ جاتا ہے۔ ان نامکمل کاموں کے علاوہ ای میل کا بھی ڈھیر لگ جاتا ہے جن کا آپ جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ تمام دن لوگ آپ سے مختلف قسم کے استفسارات کرتے رہتے ہیں۔ کام سے عدم توجہی، بار بار مداخلت اور رکاوٹ کے باعث آپ اپنی میز پر بیٹھے اکتا اور تھک جاتے ہیں۔ تحقیق کرنے والوں کا اندازہ ہے کہ وہ ملازمین جنہیں ہر 11 منٹ بعد پریشان کیا جاتا ہے یا ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے، وہ اپنے دن کا بقیہ 1/3 حصہ اس پریشانی اور تکان سے خود کو نجات دلانے میں صرف کر دیتے ہیں، اور پھر بھی اس دوران ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ کام کر سکتے ہیں اور کاموں کی تکمیل کے مقررہ اوقات تک جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طور ہم خود کو احمق بنا رہے ہوتے ہیں۔ بیک وقت کئی کام انجام دینے کا عمل محض وقت ضائع کرتا ہے۔ مشہور شاعر بلی کولنز نے اس کا نچوڑ یوں بیان کیا: ہم اسے ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں، جس سے لگتا یہی ہے کہ بیک وقت کئی کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت ہے، لیکن بدھ مت کا کوئی پیروکار اسے غیر متوازن اور بے چین ذہن کہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فن مولا بن چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم محض کیلے کے چھلکوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی کام کرنے کی شودہ بازی محض فریب خیال ہے۔ ہم فطری طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ایک دن میں تقریباً 4000 خیالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں،
یہ دیکھتے ہوئے سمجھنا آسان ہے کہ ہم بیک وقت کئی کام انجام دینے کی کیوں کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے خیالات میں ہر 14 سیکنڈ بعد تبدیلی اس امر کی نشانی ہے کہ ہم اپنی سمت تبدیل کر لیں، تب واضح ہے کہ ہم بیک وقت کئی کاموں کی انجام دہی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک کام انجام دیتے ہوئے ہم ایک دوسرے کام کے متعلق سوچنے سے محض چند سیکنڈ دور ہوتے ہیں جسے ہم انجام دے سکتے ہیں۔ مزید برآں تاریخ شاہد ہے کہ ہماری مسلسل بقا کا انحصار اس پر ہے کہ انسانی زندگی ارتقائی عمل سے گزرتی رہے تاکہ وہ بیک وقت بہت سے کام انجام دینے پر قادر ہو سکے۔ ہمارے آباء و اجداد اس قدر زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکتے اگر وہ بیری اکٹھا کرتے، کھالوں کو رنگتے یا تمام دن شکار کے دوران یا آگ تاپتے ہوئے لٹیروں اور غارت گروں کا اندازہ نہ کر سکتے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کا عمل نہ صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس قدر متوجہ ہیں، لیکن یہ عمل ہماری بقا کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو سکتا ہے۔ لیکن شعبہ بازی بیک وقت کئی کام دینے پر مشتمل عمل نہیں۔ شعبہ بازی ایک سراب، ایک دھوکہ ہے۔ عام طور پر کوئی شعبہ باز بیک وقت 3 گیندوں سے کھیلتا ہے۔ در حقیقت گیندوں کو آزادانہ طور پر تیز رفتاری کے ساتھ پکڑا اور اچھالا جاتا ہے۔ گیندوں کو پکڑا اچھالا جاتا ہے، یعنی ایک گیند کو ایک وقت میں پکڑا اور اچھالا جاتا ہے۔ اس عمل کو محققین نے کام میں تبدیلی کا نام دیا ہے۔ جب آپ دانستہ یا غیر ارادی طور پر ایک سے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو 2 چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تقریباً فوری واقع ہوتی ہے، آپ کام تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری کے متعلق کام پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ آپ کو ان اصولوں کو فعال کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ یہ عمل 2 سادہ کاموں کے درمیان تبدیلی کا فیصلہ کرنا ہے کہ جس طرح ٹی وی دیکھنے اور کپڑے تہہ کرنے کے کام جو فوری ہوتے ہیں اور قدرے کم تکلیف دہ ہوتے ہیں، تاہم اگر آپ اسپریڈ شیٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دفتر کا ایک ساتھی آپ کے ساتھ ایک کاروباری معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اچانک آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، ان 2 کاموں کے متعلق پیچیدہ نوعیت اس کو ناممکن بنا دیتی ہے کہ آپ دونوں کام کر سکیں۔ کسی نئے کام کو شروع کرنے یا کسی موجودہ کام کو دوبارہ شروع کرنے کی خاطر کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اور اس امر کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ وہ کام دوبارہ اسی طرح درست انجام دے سکیں گے جس طرح آپ نے اسے چھوڑا تھا۔ تاہم اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ایک کام سے دوسرے کی طرف تبدیلی کے حوالے سے زائد وقت کی لاگت کا انحصار اس امر پر ہے کہ کام کس قدر پیچیدہ یا آسان ہے۔ اس کا اظہار محقق ڈاکٹر ڈیوڈ میئر نے کیا۔ آسان کام کے لیے 25% زیادہ یا کم وقت اور کہیں زیادہ پیچیدہ کام کے لیے 100% سے زیادہ وقت صرف ہو سکتا ہے۔ کام کی تبدیلی کی لاگت صرف انہیں ہی محسوس ہوتی ہے جو قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ادب سرائے